السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ دیکھیے ایک مسئلہ آیا تھا کہ ہاروت اور ماروت علیہم السلام یہ اللہ کے دو فرشتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، تو دنیا میں کیوں بھیجا تھا اور دنیا میں آ کر کے ان کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ مشہور ہے کہ آپ کو دونوں فرشتوں کو کنویں میں لٹکا دیا گیا، وہ آپ ان پر جو ہے نفس غالب آ گیا، اس طرح کی باتیں عوام میں مشہور ہیں، رائج ہیں۔ تو سوال ہوا تھا کہ حقیقی مسئلہ کیا ہے اور حقیقت میں ان دونوں فرشتوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے کتب تفاسیر میں متعدد کتب تفاسیر میں ان دونوں فرشتوں کے تعلق سے لکھا ہے، لیکن تین طرح کی تفسیریں ان کی متعلق سامنے آئی ہیں۔ لیکن اصح اور راجح قول یہ ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت علیہم السلام یہ اللہ رب العزت کے دو معصوم اور نورانی فرشتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ابتلاء خلق کے لیے، مخلوق کو آزمانے کے لیے علم سحر یعنی علم جادو دے کر کے مخلوق کی جانب بھیجا کہ تم جاؤ لوگوں کو بتاؤ، اور جو تمہارے پاس علم سحر سیکھنے کے لیے آئے اس کو تم بتا دو کہ یہ علم سحر جادو سیکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا یہ کفر ہے۔ تو جو اس کے بعد بھی مصر ہو جائے، سیکھنا چاہے، سیکھنے کا اصرار کرے، اسے سکھا دو، اور جو اس تمہاری تبلیغ کے بعد، سمجھانے کے بعد میں اس سے بچ جائے، اسے سمجھ لینا کہ وہ مومن اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اس سے مخلوق کی آزمائش ہو جائے گی کہ کون بندہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور کون بندہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کا متبع بن جاتا ہے۔ اس سے مخلوق کی آزمائش ہو جائے گی۔ تو جو بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے جو بھی ان کے پاس میں سیکھنے آتا تھا تو یہ دونوں فرشتے کہا کرتے تھے کہ یہ علم سحر سیکھنا یہ کفر ہے، اور ہم تو بندوں کی آزمائش کے لیے یہاں پر، تمہاری آزمائش کے لیے ہم لوگ بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم علم سحر سیکھنے کے بعد میں کافر نہ بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ ہے۔ تو اس سے زیادہ ان کی حقیقت اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کو ابتلاء خلق کے لیے، مخلوق کی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور مخلوق کا اسی وجہ سے آزمائش ہوگی، بندوں کو پتہ چل گیا کون مومن ہے کون کافر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ اس کے متعلق تحقیق فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ قصہ ہاروت ماروت جس طرح عوام میں شائع ہے، ائمہ کرام نے اس کا شدید انکار فرمایا۔ ائمہ کرام اس کا بالکل واضح اور صریح طور پر انکار کرتے ہیں کہ عوام میں جس طرح سے رائج ہے ان کو کنویں میں لٹکا دیا تھا، اور طرح طرح کی باتیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بالکل منع ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور قاضی ایاز علی رحمہ ائمہ اجل ارشاد فرماتے ہیں شفا شریف کے اندر، اس کے شرح کے اندر لکھتے ہیں آپ کہ هذه الاخبار من کتب اليہود و افترائهم، یعنی یہ خبریں یہودیوں کی کتابیں ان کے افطرا پردازیوں سے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ راجح یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جن کو رب عز و جل نے ابتلاء خلق کے لیے مقرر فرمایا، جو سحر سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں، اور فرمائے انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تو آزمائشی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو کفر نہ کرو، اور جو نہ مانے اپنے پاؤ جہنم میں جائے اسے تعلیم کریں، تو اسے تعلیم۔ یہ تمام جو اس کے باوجود اب ہمیں پتہ چلتا ہے اس تمام بحث سے کہ وہ بندے حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہی تھے۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو حکم دیا تھا اسی حکم کی بجاوری کر رہے تھے، وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر رہے تھے۔ وہ معصوم ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور جو اللہ رب العزت ان کو حکم دیتا ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہاروت اور ماروت کے تعلق سے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں، آپ سمجھائیں بھی اور خود بھی توبہ کریں کہ اس طرح کا ہاروت اور ماروت علیہم السلام کا واقعہ نہیں ہے، وہ اللہ کے معصوم مخلوق اللہ رب العزت کی، نورانی مخلوق اللہ رب العزت کی، ان کے تعلق سے اس طرح کے واقعات گڑنا، من گڑت کہانی بیان کرنا اور سنانا یہ تمام کے تمام کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، اور مولا تبارک و تعالی ہمیں آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت سے نوازے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔